درود پاک پڑھ لیجئے جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے سامنے ایک سوال آیا کہ قربانی کے کتنے دن ہیں؟ آیا 3 دن ہیں قربانی کے یا قربانی کا چوتھا دن بھی؟ اس حوالے سے ذہن میں بات آئی کہ اس بات کو واضح کر کے عرض کر دیا جائے۔ 3 دن کے جو دلائل ہیں وہ بھی عرض کر دیے جائیں، اور جو حضرات چوتھے دن کی قربانی کے جواز پہ جو روایات اور جو باتیں نقل کرتے ہیں ان کا بھی تسلی بخش جواب دے دیا جائے، تاکہ دوست احباب تک صحیح بات پہنچ جائے۔ اس کے بارے میں ٹل فیصلہ یہی ہے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ نمبر 1 10 ذی الحجہ، نمبر 2 11 ذی الحجہ، اور نمبر 3 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں کے اندر ہی قربانی جائز ہے، اس کے علاوہ نہ ان 3 دنوں سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے اور نہ ہی ان 3 دنوں کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ ان 3 دنوں میں بھی 10 ذی الحجہ کے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد 12 ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے تک دن اور رات یہ قربانی کے اوقات ہیں۔ اس دورانیے میں جو بھائی بھی قربانی کرے گا اس کی قربانی ٹھیک ہوگی، اور اگر اس دورانیے سے آگے پیچھے قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں ہوگی۔ ان میں سے بھی جو افضل دن ہے وہ پہلا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کرنا یہ افضل ترین دن ہے۔ یہ تو بات تھی ایک مطلق بات۔ اب جو میں نے بات عرض کی ہے کہ 3 دن قربانی کے ہیں، اس کے علاوہ چوتھا دن نہ پہلے نہ بعد میں قربانی کا نہیں ہے، یہی بات قوی ترین دلائل سے ثابت ہے، اور یہی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی صحیح اور مرفوع روایات سے ثابت ہے، اور حضرات ائمہ ثلاثہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا نظریہ بھی یہی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کی تفسیر ائمہ مفسرین کی زبانی رکھتا ہوں، تاکہ اس آیت کا بھی صحیح مفہوم اور حضرات مفسرین نے اس سے جو مراد لیا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے، بات سمجھنے میں آسانی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو روح المعانی کے مفسر ہیں، ان کی اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ النَّحْرِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اے مخصوصات وہی ایام النحر، اللہ کا نام لو
قربانی کے وقت ایام معلومات یعنی مخصوص دنوں، اور وہ مخصوص دن جو ہیں وہ ایام نہر ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ آگے چل کے حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، ایام نہر کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، اور ان 3 دنوں کی تعیین بھی فرما رہے ہیں۔ فرمایا یوم العید و یومان بعدہ، پہلا دن عید کا ہے اور عید کے بعد کے 2 دن۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو نظریہ بیان فرمایا ہے، اس نظریے کو بیان فرمانے کے ساتھ فرمایا کہ کما ذہب الیہ جماعت، اس نظریے کی طرف ایک جماعت گئی حضرات مفسرین کی، محدثین، فقہاء کی، جن میں حضرت امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، اور انہی کے اندر آگے فرمایا کہ امام سفیان ثوری، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، اور اسی طرح سے یہ تابعین ہیں، اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس، اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کے نزدیک علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایام النہر ثلاثۃ، نہر کے، قربانی کے، ذبح کے 3 دن ہیں، اور ان 3 دنوں میں افضلھا اولھا، پہلا دن جو ہے وہ افضل ہے۔ یہ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو احکام القرآن کے مفسر ہیں، صاحب احکام القرآن ہیں، یہ فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ آیت ذکر فرما کے فرماتے فَرُوِّيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ أَنَّ الْمَعْلُومَاتِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، قرآن پاک کی آیت میں ایام معلومات کے جو الفاظ ہیں اس سے مراد 3 دن ہیں۔ نمبر 1 قربانی والا دن یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، اور 2 دن اس کے بعد والے۔ تو حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی رائے یہی ہے اس آیت کی تفسیر میں، اور تیسرے نمبر پہ علامہ صاحب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، وہ فرماتے دلیلنا قولہ تعالی فی ایام معلومات، ہماری دلیل کہ قربانی کے 3 دن ہیں وہ اللہ جل جلالہ کے مبارک ارشاد فی ایام معلومات میں، معلومات یہ جو ہے یہ دلیل ہے ہماری۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ایام کا جو لفظ ہے جمع قلت، یہ جمع قلت ہے۔ آگے فرمایا لیکن المتیقن منہ الثلاثہ وما بعد الثلاثۃ غیر متیقن فلا یعمل بہ، کہ جو یقینی دن ہیں وہ 3 دن ہیں، اور جو 3 دن کے بعد والا جو دن ہے 4تھا دن یعنی وہ یقینی نہیں ہے، فلا یعمل بہ، لہذا اس 4تھے دن والے بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی 4تھے دن قربانی نہیں کی جائے گی۔ حضرت امام تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 4تھا دن قربانی کا نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کان یقول الایام المعلومات والمعدودات ہن جمیعہن 4 ایام، یہ بات نقل کر کے آگے فرماتے فل ایام المعلومات، قرآن پاک کی آیت کے اندر جو ایام معلومات کا لفظ ہے اس سے مراد یوم النحر و یومان بعد، فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور 10 ذی الحجہ کے بعد کے 2 دن ہیں، یعنی حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ایام معلومات کی تفسیر میں
جو منقول ہے وہ 3 دن قربانی کے منقول ہیں۔ آگے حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا اسناد صحیح الیہ، یہ اس کی صحیح ترین سند ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو منقول ہے۔ یہ تو بات تھی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کے حوالے سے حضرات مفسرین کی آراء جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب اس کے بارے میں کچھ روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی روایت سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انہوں نے حضرت کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب بمنا اوسط ایام الاضحیٰ یعنی الغدی من یوم النحر۔ حضرت کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے درمیانی دن یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد والے دن منا کے اندر یہ خطبہ دیا، منا میں خطبہ دیا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں جو اس روایت میں جو الفاظ ہیں وہ اوسط کے ہیں، اوسط ایام الاضحیٰ۔ اب اوسط درمیانے کو کہتے ہیں، درمیانے کا کیا مطلب؟ آگے پھر خود ہی فرما دیا کہ یعنی الغد من یوم النحر، یوم النحر کا جو اگلا دن ہے، تو یوم النحر کا اگلا دن یہ درمیانہ ہے۔ اس اوسط کے لفظ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اس سے پہلے ایک دن ہے اور اس کے بعد ایک دن ہے، اور درمیان والا دن 11 ذی الحجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں صاف بیان کر دیا گیا کہ قربانی کے 3 دن ہیں، قربانی کے 4 دن نہیں ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں قربانی کے گوشت کے حوالے سے یہ اپنے جانثار صحابہ کرام میں کسی معاشرتی ایک پہلو کی بنا پہ یہ آرڈر نامہ جاری فرمایا تھا کہ گوشت 3 دن تک آپ کو کھانے کی اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہے۔ 3 دن سے زائد رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ اس روایت کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہاکم ان تأکلوا لحوم نسککم فوق 3، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد کھانے سے منع کیا ہے، روک دیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے گوشت کو 3 دن تک کھانے کی اجازت دی ہے تو یقینی بات ہے یہ وہی 3 دن ہیں جن 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن کی بھی گوشت کھانے کی اجازت مرحمت فرماتے تو پھر مطلب یہ نکلتا کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن تک اس کو محدود کرنا یہ اس بات کی صریح علامت اور دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی قربانی کے 3 دن ہی ہیں۔ اس پہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ قربانی کے گوشت کو تو رکھنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عطا فرما دی تھی کہ قربانی کا گوشت تم رکھ سکتے ہو، 3 دن کے بعد کھا سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، تو اس اجازت کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی چوتھے دن بھی کی جا سکتی ہے۔ جب گوشت کی اجازت مل گئی تو پہلے 3 دنوں میں کھانے کی اجازت ہے، چوتھے دن میں بھی کھانے کی اجازت ہے، تو پھر چوتھے دن بھی قربانی کی اجازت ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا گوشت کھانے سے چوتھے دن، تو قربانی سے بھی چلو مان لیا، منع فرما دیا۔ ہاں یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں ہم، آپ کی جب بات ٹھیک ہے، لیکن بھائی تھوڑی سی عقل سے سوچا جائے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں گوشت کھانے کی اجازت عطا فرمائی ہے وہاں پہ کیا صرف چوتھے دن کی اجازت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے لیے 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج یعنی 4 دن آپ کے لیے گوشت کھانے کی اجازت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اور مطلق اجازت عطا فرمائی کہ آپ یہ گوشت قربانی کا مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، حتیٰ کہ اگر کسی کے اندر ہمت ہو اگلے سال تک سنبھالنے کی، اس سے اگلے سال تک سنبھالنے کی بھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی ہے، اس میں کوئی حد بندی نہیں فرمائی۔ تو آپ کی اس بات کا مطلب تو پھر یہ نکلے گا جو آپ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی پھر صرف 4 دن نہیں بلکہ پورا سال قربانی جائز ہے، جب جس کا جی چاہے قربانی کے نام پہ جانور ذبح کر دو، کہہ دے جی میں نے قربانی فلاں دن کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ نکلے گا، اس مطلب کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، یقیناً آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بات اب مجھے بھی ماننی ہے، آپ کو بھی ماننی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت عطا فرمانے کا جو مقصد تھا وہ صرف گوشت کے حوالے سے تھا، کسی اور حوالے سے نہیں۔ تو جو میں نے اب بات عرض کی ہے اس سے ہمیں 2 باتیں سمجھ میں آئی ہیں۔ نمبر 1 کہ قربانی 3 دن تک مشروع ہے، 3 دن سے زائد قربانی مشروع نہیں ہے۔ نمبر 2 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت جمع کر کے رکھنا منع ہے، لیکن بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے حوالے سے جمع رکھنے کی، اس کو ذخیرہ کرنے کی اجازت عطا فرما دی تھی۔ اس لیے پہلے ثابت شدہ دونوں باتوں میں سے صرف دوسری بات ختم ہو گئی، یعنی گوشت جو ہے آپ جب تک اپنے پاس ذخیرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کی جو وہ ذبح کرنے کی جو حد بندی ہے وہ اپنی جگہ پہ پہلے کی طرح برقرار اور محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے 2 دن ہیں یوم الاضحیٰ کے بعد، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ جو ہیں یہ بھی قربانی کے 2 دن ہیں، تو یوں قربانی کے 3 دن ہو گئے۔ اور یہ جو حضرات علماء اور محدثین اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک ارشاد جو ہے یہ اصح الاسانید سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حدثنا مالک انہ بلغہ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کان یقول الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، وہ اس طرح سے کہ 10 ذی الحجہ کے بعد والے جو 2 دن ہیں یہ قربانی کے ہیں، اور 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، یوں کر کے 3 دن۔ اسی طرح سے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الذبح بعد النحر یومان، جو ذبح ہے وہ نحر کے دن کے بعد 2 دن ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی 3 دن قربانی کے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضبوط سند کے ساتھ احکام القرآن کے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر، کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایک 10 ذی الحجہ اور 2 11 ذی الحجہ اور تیسرا 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن۔ اسی طرح سے حضرت ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن حبان ان معاویہ بن صالح ان ابی مریم ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سند کے ساتھ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاضحیٰ ثلاثۃ، قربانی کے 3 دن ہیں۔ اور آگے حضرت ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، مضبوط سند ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ جریر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی حدیث اس سند کے ساتھ کہ ان منصور ان مجاہد ان ماعز بن مالک بن ماعز الثقفی ان ابیہ، یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے اس سند کے ساتھ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا کہ انما النحر فی هذه الايام الثلاثہ، یہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں ان ذی الحجہ کے دنوں میں 3 دن جو ہیں وہ قربانی کے دن ہیں،
اور وہ 3 دن کون کون سے ہیں؟ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اسی طرح سے حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا، بلکہ نظریہ نقل کیا، اوپر والی بات نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ذکرہ ابن وہب عن ابن عباس عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ نقل کیا کہ 3 دن ہیں قربانی کے، چوتھا دن قربانی کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ایام النہر 3 ایام اولہن افضلہن، کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں سب سے افضل ترین دن جو ہے وہ پہلا دن ہے۔ ایسے ہی حضرات تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کے میں سے بھی بہت سارے حضرات تابعین ہیں جن کے بارے میں صراحتاً منقول ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 4 دن نہیں۔ مثلا حضرت سفیان ثوری ہیں، حضرت سعید بن جبیر ہیں، حضرت سعید بن مسیب ہیں، یہ حضرات جو ہیں ان سے صاف لفظوں میں یہ منقول ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ مثلا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں وعدتها 3 ایام یوم العید و یومان بعد عندنا و عند الثوری وسعید بن جبیر وسعید بن المسیب رحمہم اللہ تعالی۔ یہ حضرات تابعین کے بارے میں حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اب میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ بعض ہمارے جو دوست احباب ہیں، یہ مضمون تھوڑا سا میرا لمبا ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرما دے، آپ کی بھی بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ بعض حضرات بعض روایات سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ قربانی کا چوتھا دن بھی ہے، یعنی قربانی کے 4 دن ہیں کل۔ ان میں جو وہ روایات جو وہ پیش کرتے ہیں، ان میں سب سے پہلی روایت وہ یہ پیش کرتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، کہ تشریق کے سارے ایام جو ہیں وہ ذبح کے دن یعنی قربانی کے دن ہیں۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے صحیح نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرات محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے، اور اس کے منقطع ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں سلیمان بن موسیٰ عن جبیر بن مطعم، یہ سند کے اندر یہ وہ ہے سلیمان بن موسیٰ، اور سلیمان بن موسیٰ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انہوں نے جبیر بن مطعم سے روایت نقل کی ہے، جبکہ تمام اصحاب جرح و تعدیل کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ سلیمان بن موسیٰ کی ملاقات سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب ملاقات ثابت نہیں تو لا محالہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ سلیمان بن موسیٰ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، جو واسطہ کم از کم ایک ہی واسطہ مانے، شاید زیادہ بھی ہو لیکن کم از کم ایک واسطہ ہے، جو واسطہ اس سند میں محذوف ہے، موجود نہیں ہے، جس سے اس روایت کو حضرات محدثین نے منقطع لکھا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں لیکن الحدیث منقطع لا يثبت وصلہ، یہ حدیث جو ہے یہ منقطع ہے، اس کا وصل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے، ان 5 دنوں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے۔ اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ پھر جب اس حدیث کو ترجمہ کرتے ہیں وہ یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کے قربانی کے 4 دن ہیں، قربانی کے 4 دن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں روزہ رکھنے سے، اور یہ اس پہ استدلال کر رہے ہیں قربانی پر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ جہالت کی بات ہے۔ اس روایت میں قربانی کے حوالے سے کہ کتنے دن ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، اس حوالے سے بات ہی نہیں ہے جو یہاں پہ یہ قربانی کے اندر اس حدیث کو لے کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے ان حضرات نے ایک روایت ہے اس سے یوں کر کے استدلال کیا، کہتے ہیں التشریق کلھا ذبح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریق کے سارے دن جو ہیں وہ ذبح کے دن ہیں۔
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، اور اس روایت کی سند میں معاویہ بن یحییٰ صدفی ہیں، اور معاویہ بن یحییٰ صدفی کے بارے میں حضرات محدثین کا اتفاقی نقطہ ہے، ان کی اتفاقی رائے ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔ اور حضرت صاحب زاد المعاد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں وفیہ معاویۃ بن یحییٰ الصدفی وہو ضعیف، کہ اس سند کے اندر معاویہ بن یحییٰ ہیں جو ضعیف ہیں، تو لہذا اس حدیث سے بھی استدلال صحیح نہیں، اس لیے کہ صحیح ضعیف روایت سے استدلال نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے جس حدیث سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں، وہ حدیث ہے ایام التشریق کلھا ایام ذبح، کہ تشریق کے سارے ایام جو ہیں یہ ذبح کے ایام ہیں۔ تو یہ اس حدیث یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث میں منقول ہے۔ اس حدیث کی سند کے اندر بھی معاویہ بن یحییٰ صدفی ہے، اور معاویہ بن یحییٰ صدفی کے حوالے سے پچھلی حدیث کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں، اور ان کے ضعف کو صرف حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کے ضعف کو امام نسائی، ابن معین، علی ابن مدینی رحمہ اللہ تعالی، ان سب کے سب حضرات نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بلکہ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے حوالے سے کتاب العلل کے اندر یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ میرے ابو جان نے، میرے والد ماجد نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ھذا حدیث موضوع بہذا الاسناد، اس سند کے ساتھ یہ جو حدیث ہے یہ موضوع ہے، اس حدیث کا کوئی صحت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اتصال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بھائی جب معاویہ بن یحییٰ کی سند سے منقول روایت کی یہ حالت ہے کہ یہ موضوع قرار دے دی گئی ہے، ضعیف قرار دے دی گئی ہے، تو اس ضعیف روایت سے کیسے استدلال ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے یہ حضرات ایک اور روایت ہے جس سے استدلال کرتے کہتے ہیں ایام التشریق کلھا ایام ذبح، تو یہ جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہ معاویہ بن یحییٰ موجود ہیں، لہذا یہ بھی ضعیف اور انتہا درجے کی ضعیف ہے، اس سے بھی استدلال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے ان کے بعد جس سے یہ استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایام منا کلھا منحر، کہ منا کے جتنے بھی دن ہیں وہ سارے کے سارے وہ قربانی کے دن ہیں۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے کہتے ہیں کہ دیکھیے منا کے اندر چوتھا دن بھی ہوتا ہے، یعنی 13 ذی الحجہ کا دن بھی ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے۔ اس روایت کو حضرات محدثین نے منقطع قرار دیا ہے، اور حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ ھذا رواہ احمد وابن حبان من حدیث عبد الرحمن بن ابی حسین عن جبیر بن مطعم، کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو نقل کرنے والے جو ہیں امام احمد، مسند احمد میں نقل کرنے والے ہیں، ابن حبان جو ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن حسین عن جبیر بن مطعم کی سند سے روایت کرنے والے ہیں، تو یہ روایت بھی کیا جی منقطع ہے۔ اس کے منقطع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت عبد الرحمن کی ملاقات سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ جب ان کی ملاقات سیدنا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے، تو یہاں پہ حضرت عبد الرحمن جو ہیں وہ براہ راست نقل کر رہے ہیں حضرت جبیر سے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس آیت میں، اس روایت میں انقطاع ہے، اور جس روایت میں انقطاع آ جائے وہ منقطع ہوتی ہے، اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، اس ضعیف روایت سے بھی استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ ان کی جو روایات ہیں، ان روایات میں سب کے سب روایات میں ضعف ہے، اس ضعف کی وجہ سے ان سے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو بھائیوں اب کھل کے بات سامنے آ گئی ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ چوتھے دن کی قربانی کے حوالے سے بات کرنے والے جو ہیں ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں وہ انتہائی کمزور بودے ہیں اور ضعیف دلائل ہیں، بلکہ بعض نے تو ان دلائل کو موضوع قرار دیا ہے۔
تو اس لیے اس نقطے میں اس مسئلے کے حوالے سے جمہور حضرات صحابہ، تابعین اور محدثین مجتہدین کی جو رائے ہے یہی قابل عمل رائے ہے، قابل تقلید رائے ہے۔ ہم اپنی قربانی کے عمل کو ضائع نہ ہونے دیں اور اپنے اس مبارک عمل کو ہم محفوظ رکھیں۔ اس کے لیے میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم دلائل قطعیہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی اور قربانی کے عمل کو اللہ کی ہاں قبول کرنے کے زیادہ قریب کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔